ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، جن کو تم اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھتے ہو نا، اللہ کہتا ہے تمہارا دنیا کا ایک مشکل کشا بابا کیا، پوری دنیا کے معبودان باطلہ بھی مل جائیں جن کو تم اللہ کے ماں سوا اولادیں سوال کرتے ہو، اے بابا ہم نہ اولاد دے دے، ہم نہ بیٹا دے دے، ہم نہ نوکری دے دے، میرا اللہ چیلنج کر کے بول رہا، سورہ حج 73 نمبر آیت، میرا اللہ چیلنج کر کے بول رہا، ایسا ایک بابا کیا، ایسا ایک معبودان باطل کیا، پوری دنیا کے معبودان باطلہ مل کر اولاد دینا تو دور کی بات، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا، قیامت کا دن قریب آ گیا، پھر بھی لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی تک بے نمازی ہیں، نمازی بننے کے لیے تیار نہیں، ابھی تک حرام کا لقمہ کھانے میں پڑے ہیں، حلال کھانے کے لیے تیار نہیں، ابھی تک شیطان کی پیروی کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں، ابھی تک دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہیں، آخرت کمانے کی ان کو کوئی فکر نہیں، ابھی تک بیوی بچوں کی فکر ہے، آخرت کے جنت کی ان کو کوئی فکر نہیں، کاما کرتا جہنم کے، امید لگاتا جنت کے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک نمبر کا بیوقوف انسان یہ جہنم میں جانے کے کاما کرتا، شراب پیتا، زنا کرتا، کفر کرتا، جھوٹ بولتا، نمازان چھوڑتا، شرک کرتا، بدعت کرتا، حلوے کھاتا، پوریاں کھاتا، ہر خرافات کرتا، ہر گناہ کرتا، کہاں جاتا با تو؟ اللہ تجھے قیامت کے دن حساب کتاب کر کو بھیجا تو کہاں جانا پسند ہے؟ اللہ مجھے جنت اس دن آگا تھا، لیکن کاما جنت کے نہیں کرتا، کاما پورے جہنم میں جانے کے کرتا۔ ایک نمبر کا بیوقوف بولے اللہ کے نبی ایسے نالائق کو۔ آج آپ کے سامنے 17واں پارہ اقتربا، اس پارے کے چند اہم آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں دو صورتوں کو اللہ نے جمع کیا، سورہ انبیاء، سورہ الحج۔ سورہ انبیاء مکی صورت، الحج سورہ حج یہ مدنی سورہ۔ سورہ انبیاء کے آغاز سے 17ویں پارے کا شروع ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء نبی کی جمع ہے، یہ نبی کی جمع انبیاء، اس میں بہت سارے انبیاء کا اللہ تعالیٰ عبرتناک احوال بیان کیا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا۔ سورہ حج، یہ حج سے مراد وہی حج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر سورہ حج میں توحید کے متعلق ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، غیر اللہ سے مددیں مانگنے والے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کیا، قیامت کے زلزلے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا، پھر بھی لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت بالکل قریب آ گئی، اس کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی حدیث میں کہتے ہیں بعثت انا والساعہ کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا ہے۔ نبی نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر اس طرح بتایا، مجھے اور قیامت کو اللہ نے اس طرح بھیجا ہے۔ اب میں آ چکا ہوں، قیامت بالکل میرے ساتھ ہے، قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس کے بعد 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں بے شمار نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اب انتظار ہے صرف بڑی نشانیوں کا۔ وہ چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں گانے بجانے کے آلات عام ہونا، شراب کو پانی کی طرح پینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دینا، لوگوں کا سونا ریشم اپنے لیے حلال کر لینا، حق بات بولنا چھوڑ دینا، امانتوں کا ضائع کرنا،
فتنوں کا ظہور ہونا، عورتوں کی حکمرانی ہونا، عورتوں کی کثرت، مردوں کی قلت، عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، باریک کپڑا پہنیں گی، عورتیں اپنی جانب مردوں کو مائل کریں گی، زلزلے کثرت سے آئیں گے، جھوٹ کا بول بالا ہوگا. یہ تمام چھوٹے چھوٹے نشانیاں جو اللہ کے نبی بتائے وہ آ چکی ہیں. یہی وہ زمانہ ہے. اب انتظار ہے 10 بڑی نشانیوں کا. جب 10 بڑی نشانیاں آنا شروع ہوں گی، یکے بعد دیگرے پے در پے آئیں گی، اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے. قیامت کی وہ 10 بڑی علامتیں جب آنا شروع ہوں گی، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، 3 جگہ سے زمین اندر دھسا دی جائے گی، آسمان سے دھواں نکلے گا، زمین سے جانور نکلے گا جو انسانوں جیسے بات کرے گا، سورج مغرب سے نکالا جائے گا، ملک عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی جانب ہانکے گی، ملک عرب، جزیرہ عرب میں سونے کا پہاڑ زمین سے اللہ نکال دے گا. یہ نشانیاں جب نکلیں گی، کسی کا ایمان کام نہیں آئے گا، کسی کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ دن آنے سے پہلے آج وقت ہے، توبہ کر لیجئے. آج وقت ہے اللہ کے دین کی جانب پلٹ جائیے. آج وقت ہے اپنے شرک، بدعات، خرافات، رسم و رواج، اللہ کو ناراض کرنے والے غیر اسلامی چیزوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے پیروکار بن کر توحید پرست بن جائیے. آج آپ کا ایمان اللہ قبول کرے گا. جب وہ دن آئے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں بادروا بالاعمال الستہ، 6 چیزیں دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو، ورنہ جب وہ 6 چیزیں آئیں گی، دجال، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام، خسوف ثلاثہ، آسمان کا دھواں، زمین کا جانور، سورج مغرب سے، جب یہ 6 چیزیں آئیں گی، تمہارا ایمان بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہاری دعائیں بھی اللہ نہیں سنے گا. وہ 6 چیزیں آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو. قیامت کی وہ 10 بڑی علامتیں آنے کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو اللہ سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا. سور پھونک ماری جائے گی، زمین میں بھونچال، زلزلے. اس کے بعد قیامت کا زلزلہ کافروں پر آئے گا. مسلمان دیکھنے کے لیے زندہ بھی نہیں رہیں گے. اس وقت سارے مسلمانوں کو موت دینے کے بعد ہی اللہ قیامت کا زلزلہ لائے گا. ہم تو نہیں رہیں گے قیامت کا زلزلہ دیکھنے. 10 بڑی نشانیاں وہ کب آتی کی، کب نہیں آتی کی. لیکن اے مسلمان میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، آپ کی زندگی جب اینڈ ہوگی، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آ کر آپ کے سامنے کھڑے گا، سمجھ لو آپ کی آخرت شروع ہو گئی. آپ کی آخرت شروع ہو گئی. قیامت کب آتی کی؟ قیامت کی وہ نشانیاں کب آتی کی؟ تمہاری موت تمہاری آخرت، تمہاری موت تمہاری قیامت. جس انسان کی موت آئے گی اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. خبر میں اللہ تعالیٰ چھوٹا امتحان لے گا، قیامت میں بڑا امتحان لے گا. اس کی موت ہی اس کی آخرت ہے، اس کی موت ہی اس کی قیامت ہے. اب ہم کو کون سی چیز کا انتظار ہے؟ کیا دجال دیکھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار ہے آپ کو؟ یاجوج ماجوج کے فتنے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے برداشت کر پائیں گے آپ لوگ؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، بڑے خطرناک فتنے. وہ ایمان کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. وہ زمانے میں اپنی ایمان پر ثابت قدم رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. اللہ وہ دن بھی نہ دکھائے، وہ یاجوج ماجوج دجال، وہ فتنے ہی اللہ ہم کو نہ دکھائے. بڑے خطرناک فتنے. وہ فتنے آنے سے پہلے آج ہم نا اپنے اعمال کی فکر کر لینا چاہیے. اپنے اعمال کا توشہ اچھے سے اچھا تیار کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون.
لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا، قیامت کا دن قریب آ گیا، پھر بھی لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی تک بے نمازی ہیں، نمازی بننے کے لیے تیار نہیں، ابھی تک حرام کا لقمہ کھانے میں پڑے ہیں، حلال کھانے کے لیے تیار نہیں، ابھی تک شیطان کی پیروی کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں، ابھی تک دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہیں، آخرت کمانے کی ان کو کوئی فکر نہیں، ابھی تک بیوی بچوں کی فکر ہے، آخرت کے جنت کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ کب تک خواب غفلت میں سو گے؟ کب تک دنیا کی عیاشی میں پڑو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ جو جینا چاہے گا، دنیا میں موج مستی کرنا چاہے گا، اللہ اسے جینے کے لیے دنیا دے دے گا، لیکن اے مومنو، اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، نیکیاں کما لو، آخرت کی جنت حاصل کر لو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا عیش پرست انسان، جو دنیا میں انجوائے کرنے والا، موج مستی کرنے والا، بہت زیادہ آرام سے زندگی گزارنے والا، قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ کے فرشتوں سے اللہ کہے گا، اے میرے فرشتوں، اس دنیا کے عیش پرست انسان کو پکڑو، دنیا کے موج مستی کرنے والے کو پکڑو، جہنم کے آگ کے دریا میں ایک غوطہ لگا کے واپس لاؤ۔ اسے غوطہ لگا کے لایا جائے گا، اللہ اسے پوچھے گا موج مستی کسے بولتی؟ بول با۔ انجوائے کسے بولتی؟ بول با۔ دنیا میں بہت موج مستی کر کے ہے نا، عیاشی، نفسانی خواہشات پہ عمل، شہوتی چیزوں کی جانب راغب، دنیا میں عورتوں سے عیاشی، شراب نوشی، ناچ گانا، رسم و رواج، بدعت و خرافات بہت کیا۔ اب بتا موج کسے کہتے ہیں؟ عیاشی کسے کہتے ہیں؟ عیش کسے کہتے ہیں؟ بتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جہنم کی آگ کا دریا وہ ایک غوطہ کھانے کے بعد دنیا کی تمام عیاشیاں، دنیا کی تمام موج مستیوں کو بھلا دے گا۔ میں جب سے ہوش پایا ہوں، عذاب، درد، میں نے صرف درد ہی محسوس کیا ہے، میں موج مستی، آرام، سکون، انجوائے کسے بولتی ہیں جانتا نہیں، بھلا دیتا۔ ایک جھٹکا، ایک غوطہ جہنم کا، دنیا کی پوری عیش مستی پوری بھلا دیتا۔ ایک دنیا پرست انسان جتنا بھی انجوائے کر لیں دے، آخرت کی جہنم کا ایک غوطہ کافی ہے پوری دنیا کی موج مستی کو بھلانے کے لیے۔ ایک دین پرست انسان، اللہ پرست انسان، آخرت طلب کرنے والا انسان، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا بھر کے آزمائشوں میں قربانیاں دے کو گیا والا توحید پرست انسان، اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں، میرے محبوب مقرب بندہ جس نے دنیا میں مجھے خوش کرنے کے لیے ہزاروں قربانیاں دیا، دنیا کی مصیبتیں اٹھایا، لیکن میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا، بہت دنوں تک فاقے تو گزار لیا لیکن حرام لقمے کو ہاتھ نہیں لگایا، سچ بولنے کے لیے، سچائی پر قائم رہنے کے لیے دنیا کے ماروں کو سہ لیا لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، ایسے توحید پرست مصیبتاں برداشت کیے ہوئے انسان کو لے جاؤ، جنت کی نہر کا ایک غوطہ لگا کے لاؤ، واپس لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کتنے مصیبتاں اٹھایا میرے بندے، کتنے درداں جھیلیا، کتنے پریشانیاں اٹھایا، اے اللہ جب سے ہوش پایا ہوں درد کسے بولتی معلوم ہی نہیں، اللہ سکون، عزت، راحت، اے اللہ میں نے ہمیشہ تیری نعمتوں کی لذت پایا ہے، درد کسے بولتی مجھے معلوم ہی نہیں۔ دنیا بھر کی قربانیاں دیکھو، مصیبتاں اٹھایا سوالا، دین پرست انسان، اللہ پرست انسان، ایک جہنم، ایک جنت کا غوطہ دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھلا کے رکھ دے گا۔ کیا سمجھتی ہیں تمہیں؟ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس دنیا میں ہم مومنوں میں عقل مند وہ ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں الکیس لمن دان نفسا وعمل بعد الموت، عقل مند مومن وہ ہے جو موت کے بعد والی زندگی کی تیاری موت سے پہلے کر لیتا ہے، موت کے بعد والی زندگی کا موت سے پہلے اچھے نیک اعمال کر کے توشہ تیار کر لیتا۔
عقل مند مومن. بیوقوف کون؟ کام کرتا جہنم کے, امید لگاتا جنت کے. ایک نمبر کا بیوقوف انہیں, کام کرتا جہنم کے, امید لگاتا جنت کے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک نمبر کا بیوقوف انسان یہ جہنم میں جانے کے کام کرتا, شراب پیتا, زنا کرتا, کفر کرتا, جھوٹ بولتا, نمازان چھوڑتا, شرک کرتا, بدعت کرتا, حلوے کھاتا, پوریاں کھاتا, ہر خرافات کرتا, ہر گناہ کرتا. کہاں جاتا باتو؟ اللہ تجھے قیامت کے دن حساب کتاب کر کو بھیجا تو کہاں جانا پسند ہے؟ اللہ مجھے جنت اس دن آ گا. لیکن کاما جنت کے نہیں کرتا, کاما پورے جہنم میں جانے کا کرتا. ایک نمبر کا بیوقوف بولے اللہ کے نبی ایسے نالائق کو. آج ہمیں عقل مند ہیں کیا بیوقوفاں ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کو انگلی دکھانے کی ضرورت نہیں, ہمارے عمل میں ہمیں جھانک کو دیکھ لے بس. کیا ہمیں جنت میں جانے کا کام کر رہی کہ جہنم میں جانے کا کام کر رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی حدیث میں بیان فرماتے, اے میرے صحابہ اللہ کے رحم و کرم کا سوال کیا کرو, اس لیے کہ کوئی مائی کا لال اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا. کوئی بھی شخص اپنی نیکیوں کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ اس پر رحم و کرم نہ کرے. اے اللہ کے نبی, کیا آپ بھی اللہ کے رحم کے بنا جنت میں نہیں جائیں گے کیا؟ کیا آپ بھی اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکو گے کیا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا أَنَا, میں بھی اللہ کے رحم و کرم کے بنا اپنے نیکیوں کے بلبوتے پہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. بولے اللہ کے نبی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارے نبی کی نیکیوں کے سامنے کس کی نیکیاں جی؟ کس کی نیکیاں جی؟ نبی کے. اللہ اکبر. کائنات کے پیغمبر, اولو العزم نبی, سارے نبیوں کے امام نبی, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں بھی اپنی نیکیوں کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا. ارے ہمارے نبی کے نیکیوں کے سامنے ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہماری نیکیاں, دھول کے تنکے کے برابر بھی نہیں ہماری نیکیاں. جب ہمارے نبی اپنی نیکیوں کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا بول دیے, ہمیں کون ہوتی جی؟ لیکن اللہ کے نبی کیا بولے؟ میرے اللہ کا رحم و کرم جب تک میرے اوپر نہیں ہوگا میں جنت میں نہیں جا سکوں گا. میرے اللہ کے رحم و کرم سے ہی ہر کوئی جنت میں جائے گا. ہمارے نبی بھی اللہ کے رحم و کرم سے ہی جائیں گے, ہم سب بھی اللہ کے رحم و کرم سے ہی جائیں گے. لیکن یہ جو نیکیاں ہیں, یہ جو نیکیاں ہیں, اس کے بارے میں صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی جب کوئی شخص اپنے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر نیکیاں کرنا چاہیے کو, نیکیاں کرنا چاہیے کو, نیکیاں کر کو فائدہ کیا؟ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا, نیکیاں کر کو فائدہ کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے اے میرے صحابہ نیکیاں کرنا نہ چھوڑو, نیکیاں کرنا نہ چھوڑو, نیکیاں کرتے رہو, اللہ کا حکم ہے یہ, نیک اعمال کرتے رہو, نیکیوں کو جاری اور ساری رکھو. یہی وہ نیکیاں ہیں جو جن نیکیوں سے خوش ہو کر اللہ اپنے رحم و کرم سے تمہیں جنت دے گا. نیکیاں کرو گے تو اللہ خوش ہوگا, نیک عمل کرو گے تو اللہ اپنا رحم و کرم کرے گا. اور نیکیوں میں دو قسم کے ہیں, ایک نیکی قرآن اور حدیث کے حکم کے برابر کی, ایک نیکی اماں کر لے کہیں سو, بابا کر لے کہیں سو, دادا کر لے کہیں سو, خاندان کر لے کرا سو. جو نیکی قرآن میں لکھ کر ہے, جو نیکی حدیث میں لکھ کر ہے, جس نیکی کا حکم میرے اللہ نے دیا, جس نیک اعمال کو میرے نبی نے کر کے بتایا, وہ کریں گے تو اللہ رحم و کرم کریں گا. اماں کر لے کری سو, بابا کر لے کری سو, پوریاں کتے, حلوے کتے, خواجہ کتے, باجا کتے, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. حالانکہ وہ نیکیاں تم نہ لگتے رہنگا, ہمیں کر رہی سو نیکیاں نہ بھئی, غریباں کچھ نہ کھلا رہی سو, ہمیں یہ نہ کر رہی سو, تم نہ سمجھ میں آ رہا ہوں گا, لیکن وہ کاموں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ خوش ہونا بولے تو دو چیزیں رہنا تمہارے پاس. نمبر ایک, جو بھی نیکی کے کام کرو گے اس نیکی کے کام کی دلیل یا تو قرآن میں ہونا چاہیے یا حدیث میں ہونا چاہیے. نمبر ایک, قرآن اور حدیث کے مطابق نیکیاں کرنا. نمبر دو, وہ نیک اعمال اللہ کو خوش کرنے کرنا. قرآن میں ہے سوچ کر رہی تمہیں, حدیث میں ہے سوچ کر رہی, لیکن لوگوں کو دکھانے کے واسطے کر رہی.
अल्लाह को खुश करने नहीं कर रहे, रियाकारी की वजह से, तो भी जन्नत में नहीं जाता। पहली दलील क्या? कुरान हदीस के मुताबिक रहना होने किया। दूसरी दलील क्या? अल्लाह को राजी करने करे रहना होने किया। ये दो आमाल आपके पास अगर हैं, अल्लाह उन नेकियों से खुश होगा, अल्लाह के रहमो करम से जन्नत में जाओगे, अल्लाह रहमो करम करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, नेकियां करना ना छोड़ो, नेकियां करते रहो। सुनो, जिस आदमी को अल्लाह ताला जन्नत के लिए पैदा किया है, उसकी जिंदगी में नेक आमाल करना अल्लाह उसके लिए आसान बना देगा। जिस शख्स को अल्लाह जहन्नम के लिए बना डाला, यानी अल्लाह मुकद्दर बनाने के बराबर जहन्नम में नहीं जाता कोई भी, अल्लाह तकदीर में लिखने के बराबर कोई भी जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह को मालूम क्या इन्हें अमल कर को जन्नत में जाता, क्या इन्हें बुराई कर को जहन्नम में जाता, कहने का अल्लाह को पहले से मालूम। अल्लाह उसकी मुकद्दर मालूम रख के तकदीर लिखा। अल्लाह के लिखने के बराबर उन्हें जबरदस्ती जाना नहीं, उन्हें ऐसा करता कहने का अल्लाह को मालूम था। इसे बोलती सो अल्लामतुल गुयूब, आलिमुल गैब, इसी को बोलती। अल्लाह को सब कुछ मालूम था, हमें क्या करती कहने का, अल्लाह उसके बराबर तकदीर लिखी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, जो जन्नत में जाने वाला है, दुनिया में उसके लिए जन्नत के जाने के काम अल्लाह आसान कर देगा। जो जहन्नम में जाने वाला है, दुनिया में उसके लिए जहन्नम में जाने के काम उसके लिए आसान कर देगा। अल्लाहु अकबर, कितनी इबरतनाक हदीस मालूम है। अब हमें अपने आमाल पर गौर करके देखो। हमें सुबह से शाम तक जन्नत में जाने के काम कर रही, क्या जहन्नम में जाने के काम कर रही, जरा हिसाब लेको देखो। सुबह से शाम तक फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा नमाज पढ़ रूँ, क्या नमाज पढ़ा तो जन्नत में जाने वाले के काम, अंबिया के, सहाबा के, सल्फ सालिहीन के काम, मोमिनों के काम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ये नेकी के काम मैं कर रहा हूँ, अल्लाह तेरी तौफीक से कर रहा हूँ, अल्लाह शुक्रिया अल्लाह। अगर वह नेक अमल तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, सुबह की नमाज नहीं, जोहर की नमाज नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, सुबह में फला आदमी को झूठ बोल को क्या की बेच डाला, दोपहर में लड़ियाँ कर को किसी की गालियाँ दे डाला, जोहर में असर में जोरुक पकड़ के मार डाला, मगरिब में अम्मा बाबा को बुरा भला बोल डाला, हाँ, ईशा में दुनिया का शराब की, घुटके की, तंबाकू की खा को बेताड़ने को सोया छोड़ा। देखो तुम्हारा अमल तुम्हें खुद तराजू में रखो, तोल को देख लो। सुबह से शाम तक क्या जन्नत में जाने वाले काम कर रही, क्या जहन्नम में जाने वाले काम कर रही, देख लो। अल्लाह के नबी बोले, जिस आदमी को अल्लाह ने जन्नत के लिए बनाया है, सुबह से शाम तक उसके जन्नत में जाने के काम अल्लाह उसके लिए आसान कर देगा। जो जहन्नम में जाने के लिए बनाया गया है, उसके लिए सुबह से शाम तक जहन्नम में जाने के काम अल्लाह आसान कर देगा। बुखारी मुस्लिम की और एक हदीस है, अल्लाह के नबी कहते हैं, एक आदमी जिंदगी भर जन्नतियों के काम करता है, उसके जन्नत के बीच में एक बिलिश का फर्क रह जाता है, फिर उसकी तकदीर उस पर गालिब आती है। वो आदमी अल्लाह को नाराज करने वाला कोई ऐसा काम करता है, जिंदगी भर के जन्नत में जाने वाले नेकियों को सत्यानाश करके अल्लाह उसे जहन्नम में पटक देता है। और एक आदमी जिंदगी भर जहन्नमियों के काम करता है, उसके जहन्नम के बीच में एक बिलिश का फर्क रह जाता है, बिल्कुल करीब पहुंच जाता जहन्नम के, लेकिन उसकी तकदीर उस पर गालिब आती है। वो अल्लाह को खुश करने वाला कोई ऐसा काम करता है, अल्लाह राजी हो को जिंदगी भर उसके जहन्नम में जाने जैसे कबीरा गुनाह माफ कर को अल्लाह अपने रहमो करम से जन्नत में दाखिला देता। खातिमा अच्छा होता उसका, खातिमा बिल खैर होता उसका। कौन है ये? 90 मर्डर करया वाला, 100 मर्डर कर डाला, जिंदगी भर जहन्नम में जाने के काम करया, मरने से पहले अल्लाह को खुश कर लिया, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करया। जिंदगी भर गुनाह करया, दुनिया के गुनाह करया, मरने से पहले बच्चा बोला मेरी लाश को जला को राख के 3 हिस्से करके उड़ा डालो। अल्लाह उसे पकड़ को पूछा कहीं करया, अल्लाह तेरी पकड़ से बचने करया, जा तेरे गुनाह माफ करया जन्नत में। जिंदगी भर जहन्नम के काम करया, गया जन्नत में। एक औरत जिंदगी भर जिना करने वाली, एक कुएं में उतर को पानी पी, एक प्यासे कुत्ते को देखकर पानी पिला दी, मर गई। अल्लाह ताला उसकी इस अदा से इतना खुश हुआ,
जिंदगी भर जिना जैसे कबीरा गुनाह को अल्लाह माफ कर को उस औरत को जन्नत में दाखिल करे। अरे जिंदगी भर जहन्नम में जाने का करी जी ने, लेकिन अल्लाह दाखिल करे जन्नत में। और एक औरत नबी के जमाने में जिंदगी भर जन्नत में जाने के काम करी, नमाज पढ़ने वाली, रोजे रखने वाली, कुरान पढ़ने वाली। एक बिल्ली को बांध के रखा, वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते तड़प तड़प के मर गई। खाना दीनी, पानी दीनी। नबी से कहा गया, अरे अल्लाह के नबी, इस औरत ने एक बिल्ली की, बेजुबान जानवर की जान ले ली, तड़पा तड़पा के उसे मार दिया। नबी ने कहा उसकी नमाज, उसका रोजा, उसकी तिलावत उसे जहन्नम से नहीं बचा सकेगी, वो औरत जहन्नम में जाएगी। अल्लाह अकबर। बताने का मकसद ये है, आप अपनी मौत आने से पहले अल्लाह को खुश करने वाले काम कीजिए। कुरान और हदीस के मुताबिक जो आमाल अल्लाह ने इसमें जिक्र किया वही काम कीजिए। जिन कामों की दलील शरीयत के अंदर है, जिस काम को मेरे नबी ने करके बताया, जिन चीजों को मेरे सहाबा ने करके बताया वही कीजिए, और उन कामों को अल्लाह को राजी करने के लिए कीजिए, तो आपके आमाल से अल्लाह खुश होगा, जन्नत देगा। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला, तिरमिजी की हदीस, जब जन्नत को पैदा किया, जहन्नम को पैदा किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। अल्लाह ने कहा, जिब्राइल मैं एक चीज पैदा किया हूं, देखना पसंद करेगा? हाँ अल्लाह, जन्नत देख कर आ, मुझे बता वो चीज कैसे लगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत देख कर आए, बोले अल्लाह तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है अल्लाह, मेरे बंदे, मेरी बंदियों ने, इंसानों ने, जिन्नातों ने नहीं देखा है अभी उसे, अगर देख लेंगे, ऐ जिब्राइल बता उनकी हालत क्या होगी। अल्लाह तेरे इंसान, तेरे जिन्नात, तेरे बंदे, तेरी बंदियां उसमें जाने की तमन्ना करेंगे, हिरिस लगा लेंगे, दुआएं करते बैठेंगे, बड़ी खूबसूरत जगह है अल्लाह वो। अल्लाह ने कहा अब दोबारा जन्नत देख कर आ, मैं उस जन्नत को जरा सजा धजा दिया। दोबारा जन्नत देख कर आए, अल्लाह ताला दुनिया की आजमाइशों को जन्नत के इर्द गिर्द घेर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम देख कर आके बोले, अल्लाह वो जन्नत इतनी खतरनाक है, अब इतनी खतरनाक है, मैं समझता हूं जिस पर तू रहमो करम करेगा वही जा सकेगा, हर कोई उस जन्नत में नहीं जा सकेगा। जिस पर तू रहम करेगा वही जा सकेगा, हर कोई उस जन्नत में नहीं जा सकेगा। जन्नत के आजू बाजू दुनिया के आजमाइशों को अल्लाह घेर दिया। ऐ जिब्राइल, मुझे और एक चीज मैंने बनाया है, तू देख कर आके मुझे बता वो चीज तुझे कैसे लगी। जहन्नम देख कर आए, बोले अल्लाह इतनी बुरी जगह, इतनी खतरनाक जगह, अल्लाह बहुत भयानक जगह, बड़ा बुरा ठिकाना। मेरे जिब्राइल, मेरे इंसानों ने, मेरे जिन्नातों ने, मेरे बंदों ने, मेरी बंदियों ने उस जहन्नम को नहीं देखा, अगर देख लेंगे उनकी हालत क्या होगी। अल्लाह उसमें कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा, बड़ी बुरी जगह है, हर कोई डरते कांपते रोते तेरी पनाह मांगते बैठ जाएगा। अल्लाह हम ना जहन्नम से बचा ले, अल्लाह जहन्नम से बचा ले, हम जाना नहीं चाहेंगे उसमें, इतनी बुरी जगह। अल्लाह ने कहा अब दोबारा जहन्नम देख कर आ, मैंने उसे जरा सजा धजा दिया है, सजा धजा दिया है, जा जहन्नम देख कर आके मुझे बता। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम दोबारा देखने गए, आकर कहते हैं अल्लाह ने दुनिया की लहवो लाइब, दुनिया की अय्याशियां, दुनिया की फहाशियां, दुनिया की रंगरंगेलियां, दुनिया के इंसानी नफसानी ख्वाहिशात, शहवती ख्वाहिशात, तमाम चीजों को जहन्नम के आजू बाजू घेर दिया। ये ढोल, ये ताशे, ये नाच, ये गाना, ये बाप दादा के रस्म रिवाज, ये हलवे, ये पूरियां, ये झंडे, ये कुंडे, अल्लाह ताला जहन्नम के आजू बाजू घेर दिया। वो तमाम खुराफात को घेर दिया जो कुरान में लिखो नहीं, हदीस में लिखो नहीं, जैसे मेरे नबी ने नहीं किया, जैसे मेरे सहाबा ने नहीं किया, जो शरीयत मोहम्मदी से खारिज है, ऐसे लहवो लाइब, अय्याशिया, फहाशिया, कबीरा गुनाह है, और दुनिया भर की मौज मस्तियों को अल्लाह जहन्नम के आजू बाजू घेर दिया। आकर देखकर बताते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह कितनी खूबसूरत है ना अल्लाह जहन्नम तेरी। अरे अल्लाह मैं समझता हूँ सारे लोग आप जहन्नम में चले आते हैं अल्लाह, लेकिन वही बचेगा जिस पर तू रहमो करम करेगा, वो इंसान बच पाएगा जिस पर तू रहमो करम करेगा। दुनिया वालों, मेरे करनूल के भाइयों, मेरी बहनों,
یہ دنیا موج مستیوں کی جگہ ہے، یہ دنیا لہو و لعب کی جگہ ہے، یہ دنیا عیاشی فحاشی کا ٹھکانہ ہے۔ جو ان فحاشیوں میں پڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو اللہ کی آزمائشوں میں دو چار ہو کر استقامت فی الدین، دین پر استقامتی کے ساتھ رہ کر اللہ کو راضی کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی، سچائی پر قائم رہنا، توحید پر قائم رہنا، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے دعوتی کام کرنے والا کامیاب ہوگا، اور اسی سے راضی ہو کر اللہ اپنے رحم و کرم سے جنت دے گی۔ یہ ہے جنت و جہنم کا فلسفہ جو اللہ تعالیٰ رکھا ہے، آزمائش کی جگہ بنا کے رکھا ہے۔ اللہ وہی کہتا ہے لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا، پھر بھی لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ اللہ تیرا حساب لے تو اپنا حساب لے لے، تو اپنا حساب لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں، آپ نے لوگوں سے پوچھا اے میرے صحابہ کیا تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ہاں اللہ کے نبی، جنتی کو کون دیکھنا پسند نہیں کرے گا؟ اس آدمی کو دیکھو وہ جنتیوں میں سے ہے۔ لوگ پلٹ کر دیکھے صحابی رسول ایک جا رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ نبی نے کہا اے میرے صحابہ کیا تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ہاں اللہ کے نبی، اس آدمی کو دیکھو وہ جنتی ہے، پلٹ کر وہی صحابی ہے۔ اے میرے صحابہ کیا تم جنتی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ہاں اللہ، اس آدمی کو دیکھو وہ جنتیوں میں سے، پلٹ کر دیکھے وہی صحابی ہے۔ کون ہے وہ؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون ہے یہ سعد بن معاذ؟ اللہ اکبر، 6 سال اسلام میں زندگی گزارنے والے، 30 سال میں اسلام قبول کرے، 36 سال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اونلی 6 ایئرس، 6 سال اسلام میں صحابی رسول ہو کر زندگی گزارے۔ یہ 6 سالہ زندگی سعد بن معاذ کی، اتنی پیاری زندگی، اتنی پیاری زندگی، اللہ عز و جل کو ان کی زندگی سے، ان کے اعمال سے اتنی خوشی، اتنی خوشی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لما مات سعد بن معاذ، جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا اللہ کا عرش ہل گیا، 70,000 فرشتوں کو میرا مالک آسمان سے زمین پر نازل کیا سعد بن معاذ کی نماز جنازہ کے لیے۔ کتنے انبیاء آئے جی دنیا میں، کتنے انبیاء آئے، کسی نبی کے انتقال پر اللہ کا عرش نہیں ہلیا، سعد بن معاذ کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ اس کا مطلب کیا نبیوں سے بڑے تھے کیا؟ نہیں، انبیاء کا مقام اپنی جگہ، صحابہ کا مقام اپنی جگہ۔ صحابی رسول میں سعد بن معاذ کی زندگی، سارے صحابہ نبی سے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن یہ جملہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ میں صرف سعد بن معاذ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ فدا کا ابی و امی یا معاذ، واللہ لا احبک لا یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اے معاذ۔ سارے صحابہ یہ جملہ نبی کو بولتے تھے، لیکن نبی یہ جملہ سعد بن معاذ کو بولتے تھے، اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے معاذ، یہ جملہ بولتے تھے اللہ کے نبی۔ ارے کیسی تھی جی وہ 6 سال زندگی سعد بن معاذ کی، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا جی، 70,000 فرشتوں کو نازل کریا جی سعد بن معاذ کی جنازے کی نماز میں۔ جب نہ سعد بن معاذ کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اس صحابی کو دیکھو وہ جنتی ہے، اس کو دیکھو وہ چلتا پھرتا جنتی ہے، اسے دیکھ لو وہی جنتی ہے۔ ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گئے، ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں، ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے معیت میں 3 دن رہے، بولے میں تمہارے ساتھ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو جس سے اللہ نے آپ کو جنتی بتایا، میں دیکھنا چاہتا تھا لیکن میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، وچ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، وہی قرآن جو ہم تلاوت کرتے ہیں، وہی تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، لیکن میں نے کوئی ایسا نیا کام نہیں دیکھا، میں سیکھنا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا تمہاری وہ کون سی نیکی ہے جس سے میرا اللہ تم کو زمین میں چلتا پھرتا جنت کی بشارت میرا اللہ دے دیا، میں دیکھنا چاہتا تھا۔ سعد بن معاذ بولے میرا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ بشارت مجھے دیا،
میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی۔ لیکن سعد بن معاذ کہتے ہیں میرے ساتھی میرے اندر ایک عمل ضرور ہے، وہ کیا ہے؟ میں جب بھی اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہوں اپنا حساب خود لیتا ہوں، صبح سے شام تک میں نے کیا نیکیاں کیا، کیا برائیاں کیا۔ جو نیکیاں ہوتی ہیں اللہ کے رحم و کرم سے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو برائیاں ہوتی ہیں اللہ سے توبہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ جانے انجانے میں آج کیا تو بھی برائی کرے رت میں معاف کر ڈال اللہ یہ۔ اور میں سونے سے پہلے میرے سینے میں کسی بھی مومن کے خلاف کینہ نہیں رکھتا، میرے سینے میں کسی کے خلاف کینہ میں نہیں رکھتا، میرے سینے کو صاف کر کے میں سوتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی اے میرے پروردگار، جس آدمی نے میری برائی کی ہے، جس نے میری غیبت کی ہے، جس نے مجھے گالیاں دی ہے، اے اللہ میرے دل سے میں تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تو ان کو بھی توفیق دے، وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ اللہ میرے برا چاہنے والے تمام لوگوں کو میرے دل سے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کون کیا تو بھی میرے خلاف برا بولیں دے، غیبت کریں دے، چاڑیاں کریں دے، کیا تو بھی بولیں دے، اللہ میں سب کو معاف کر کے سوتوں۔ اللہ ان کو بھی توفیق دے، جانے انجانے میں کب تو بھی ان کو کیا تو بولا رہے تو انہوں بھی مجھے معاف کر ڈالے، یہ میں دعا کر کے سوتا ہوں۔ بولے وہ صحابی رسول اللہ کے نبی کو بولے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے ساتھی سعد بن معاذ کی اسی نیکی کی وجہ سے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت دیا۔ کیا معمولی نیکی کیا جی یہ معمولی نیکی کیا جی؟ آج ہمارے سینہ چیر کو دیکھے تو، ہمارا سینہ کھول کو دیکھے تو اللہ اکبر، ہمارے سینے میں 10 آدمیوں کے خلاف دنیا بھر کا کینہ بھر کو رکھ لی ہمیں، سگے بھائی کے خلاف کینہ، سگے باپ کے خلاف کینہ، سگے بھانا کے خلاف کینہ، بھونیاں کے خلاف کینہ، خالووں کے خلاف کینہ، اڑوس پڑوسوں کے خلاف کینہ، جماعت کے بھائیوں کے خلاف کینہ۔ ملتے سو کیسا اللہ اکبر، جگر نکال کو سامنے رکھ رہا نہ ہونچ، السلام علیکم میرے بھائی کیسے ہیں آپ، اچھے ہیں کیا، بھابھی بچے اچھے ہیں کیا، کیسا اچھا چل رہا کیا، ایسا درد کرتا ماشاءاللہ اس کے اتنا بڑا ہمدرد دنیا میں کون بھی نہیں کرنا، لیکن پیٹھ کے پیچھے اسی بھائی کی برائی کرتا، اس کا برا چاہتا، اس کے خلاف غیبتیں کرتا، اس کے لیے بد دعائیں کرتا، انہیں برباد ہو، انہیں بہت ترقی کر رہا، کہاں سے کما رہا کی، اسے فلاں ہاڑ ہو جاؤ، ایسا ہو جاؤ، استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ملے گا جی تم نا، کیا ملے گا جی کسی مومن بھائی کے خلاف کینہ رکھنے سے، کیا ملے گا جی؟ اللہ اسے نواز رہا، اللہ اسے دے رہا، انہیں ترقی کے منزلیں جا رہا، تو کہیں کو جل کو مر رہا بھائی، اس کی ترقی دیکھو تجھے کہیں کو حسد ہو رہی بھائی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، کسی کے خلاف اپنے سینے میں کینہ نہ رکھا کرو، یہ کینہ یہ حسد تمہاری نیکیوں کو ستیاناش کر کے رکھ دے گا، یاد رکھنا۔ اس کا کیا بھی نہیں بگڑے گا جس کے خلاف تم حسد کر رہے ہو، خود تمہاری نیکیاں ستیاناش ہو جائیں گی، تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اپنے آخرت سے ڈرو، اللہ عز و جل کے سامنے منہ دکھانا ہے، نامہ اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، سینے کو صاف رکھو، سینے میں کسی کے خلاف کینہ مت رکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انبیاء 35ویں آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اور آزمائیں گے ہم تم کو خیر کے ذریعے بھی شر کے ذریعے بھی، اور تم تمام لوگوں کو ہماری ہی جانب لوٹ کر آنا ہے۔ موت کا مزہ چکنا ہے ہر جاندار کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جنات کو، ہر فرشتوں کو۔ کیا سمجھی آپ؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تیرے رب کی ذات کے سوا دنیا کی تمام چیزیں فنا کے گھاٹ اتار دی جائیں گی،
तेरे अल्लाह के ज़ात के सिवा। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह हय्युल क़य्यूम है, हमेशा जिंदा, हमेशा बाकी, ना उसे कभी मौत आएगी, ना उसे कभी नींद आएगी। वो हमेशा से जिंदा, हमेशा से बाकी, वही अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। उसके सिवा कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की तमाम चीजें फना के घाट उतार दी जाएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया की तमाम चीजों को, तमाम जानदारों को मौत का मजा चखना पड़ेगा। जब से अल्लाह ताला 4 बरगज़ीदा फरिश्तों को पैदा किया, 4 बड़े बड़े फरिश्ते, जिब्राइल वही है इलाही, अल्लाह के अंबिया के पास लाने वाले, जमीन में इनके पैर तो आसमान में इनका सर, 600 इनके पर। अगर ये अपने परों को फैला दे, मशरिक और मगरिब के उफक को भर दे, जमीन से लेकर आसमान तक, सर से लेकर पैर, मशरिक से लेकर मगरिब तक इनके 600 पर, पूरे उफक को, जमीन और आसमान की, मशरिक और मगरिब की भरा दे, इतना बड़ा फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम, रूहुल अमीन, तमाम फरिश्तों का सरदार, अंबिया के पास अल्लाह के हुक्म से वही लाने वाला। मीकाईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म से बारिशें नाजिल करने वाले, जमीन के खित्ते खित्ते में अल्लाह के हुक्म के बराबर उतनी ही मिकदार में बारिशें उतारने वाले। इसराफील अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म से नाखूर में फूंक मारने वाले, सूर फूंकने वाले। मलकल मौत, मखलूक की, जानदार की जान खींचने वाले, अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज करने वाले, 4 बरगज़ीदा फरिश्ते। जब से अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उस वक्त से इसराफील नाखूर पकड़े अपने हाथ में, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते खड़े हैं, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते खड़े हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, ये सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में डूबने वाला, तुम ना मालूम क्या डूबने के बाद कहां जाता है? कहां जाता मालूम क्या तुमने? अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा मालूम, हमना क्या भी मालूम नहीं। अल्लाह के नबी बोले, सूरज डूबने के बाद मेरे रब के अर्श के सामने जाकर सजदे में गिर जाता ये सूरज। अल्लाह को बोलता, मेरे रब, तेरे हुक्म से मशरिक से निकल को मगरिब में डूबया, अब तेरा क्या ऑर्डर है मुझे बोल। अल्लाह बोलता, जहां से निकला था वहीं से निकल, जहां पर डूबया था वहीं पर डूब। यहां तक के एक दिन आएगा, मेरा अल्लाह सूरज से कहेगा, ऐ सूरज, आज तक मशरिक से निकल के मगरिब में डूबता था, आज मगरिब से निकल के मशरिक में डूबना पड़ेगा। आज दुनिया का निजाम जरा चेंज कर दूंगा, बदल के रख दूंगा, दुनिया का निजाम बदल जाएगा, सूरज मगरिब से निकलेगा। मेरा रब, मेरा अल्लाह अज़्ज़ा व जल इधर इसराफील को हुक्म देगा, ऐ इसराफील, जरा नाखूर में फूंक मारो, जिस मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया था। नाखूर पकड़े, सूर पकड़े खड़े थे, अब इसमें नाखूर में सूर फूंक मारो। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम नाखूर में सूर फूंक मारेंगे। फैज़ा नुफिखा फिस्सूर नफखतन वाहिदा, जब नफखे सूर में सूर फूंका जाएगा, पहली मर्तबा सारी दुनिया में भौंचाल आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसी 17वें पारे के पहली आयत में अल्लाह कहता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, तुम्हारे रब से डरो, इसलिए कि क़यामत का ज़लज़ला बड़ा ज़लज़ला होगा, बहुत बड़ा ज़लज़ला होगा। ये ज़लज़ला इसराफील के सूर में फूंक मारते ही आ जाएगा। जैसे इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, सारी दुनिया में भौंचाल आ जाएगा, सारी दुनिया हिला के रख दी जाएगी। आज अमेरिका में ज़लज़ला आया तो ऑस्ट्रेलिया वाले महफूज रहते हैं, तुर्की में ज़लज़ला आया तो इंडिया वाले महफूज रहते हैं, नेपाल में ज़लज़ला आया तो पाकिस्तान वाले महफूज रहते हैं, कश्मीर श्रीलंका में ज़लज़ला आया तो अफ्रीका वाले महफूज रहते हैं। लेकिन अल्लाह बोलता, क़यामत का ज़लज़ला जब आएगा, सारी जमीन को हिला के रख दिया जाएगा, जमीन का एक हिस्सा भी बाकी नहीं बचेगा। क्या होगा? जमीन फाड़ दी जाएगी, जमीन फाड़ दी जाएगी, जमीन के ऊपर की चीजें अंदर दबा दी जाएंगी, अंदर की चीजें बाहर निकाल कर फेंक दी जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
وقال الانسان ما لها، انسان یہ کہنے پہ مجبور ہوگا ہائے اس زمین کو آج کیا ہو گیا، کیا ہو گیا اس زمین کو. اللہ تعالیٰ کہتا اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، اس کا بھونچال آنا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کی چیزیں نکال کر باہر پھینک دے گی. الْقَارِيَةُ مَا الْقَارِيَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ، لڑکھڑانے والی چیخ، کھڑکھڑانے والی چیخ. میرے بندو تم نہ کیا جی معلوم وہ کھڑکھڑانے والی چیخ کیا ہوگی. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، چنگھاڑنے والی چیخ. میرے بندے تم نہ کیا رے معلوم وہ چنگھاڑنے والی چیخ کیا ہوگی. اللہ اکبر. یہی وہ اسرافیل کی سور ہوگی. جب اسرافیل سور پھونک ماریں گے ساری دنیا میں بھونچال آ جائے گا، ساری دنیا کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. بخاری مسلم کی حدیث. اللہ کے نبی کہتے دنیا کا وہ پہلا آدمی ہوگا جو اپنی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا، اس کے کانوں میں اسرافیل کے سور کی آواز پہنچ جائے گی. دنیا کا وہ پہلا آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کا پانی پینے کا ہاؤس بنا رہا ہوگا، اس کے کانوں میں اسرافیل کے سور کی آواز پہنچ جائے گی. دنیا کا وہ پہلا آدمی ہوگا جو کھجور کی تجارت کرنے کے بعد اپنی کھجور کی پوٹلی باندھ رہا ہوگا، اس کے کانوں میں اسرافیل کی سور کی آواز پہنچ جائے گی. جس کے کانوں میں اسرافیل کے سور کی آواز پہنچے گی، گردن دائیں جانب، ایک جانب سر اس کا لڑک جائے گا، گردن اپنے ٹھکانے پر نہیں کھڑے گی، سر اسٹیٹ اپنے دھڑ پر نہیں کھڑے گا. اسرافیل کی سور کی آواز پہنچتے ہی سارے لوگوں کی گردنیں دائیں جانب ایک جانب لڑک جائے گی، گردن ڈھل جائے گی. اللہ اکبر. کیا سمجھتی وہ چیخ؟ اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ کے رکھ دے گا، اندر کی چیزیں باہر، باہر کے یہ محلات، یہ بلڈنگیں، یہ کار، یہ دنیا کے تمہارے پراپرٹیاں، میرا مالک ایک سیکنڈ میں جھٹکا بجاتے ہی اندر دبا کے پوری ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. یہ دنیا کے نالائق، گنہگار، فاسق، فاجر، یہود، منافق، جہنمی، کافر، اللہ عز و جل ان کو موت کے گھاٹ اتار کے رکھ دے گا. سب ان چیخوں کے چنگھاڑ میں سب کو موت کے گھاٹ اتارے گا. صرف کافروں پر قیامت کا وہ زلزلہ آئے گا. اللہ عز و جل ملک الموت سے پوچھے گا کون زندہ ہے؟ اللہ ساری دنیا کے انسان و جنات کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کوئی مائی کا لال زندہ نہیں دنیا میں، سب کے سب مر گئے. اللہ کہے گا اب کون زندہ؟ اللہ 7 آسمان کے فرشتے زندہ ہیں. اللہ کہے گا ان کی بھی روح قبض کر لیں. 7 آسمانوں کی روحیں قبض کر دی جائیں گی. 7 آسمانوں میں موت کے گھاٹ فرشتوں کو سلا دیا. نبی کہتے آسمان چرچراتا ہے، اس سے لائق ہے کہ وہ آسمان چرچرائے. کیا سمجھتے ہو تم؟ آسمان میں کسی انسان کے ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں جہاں اللہ کے فرشتے نہ ہوں. اتنے آسمان میں اللہ کے فرشتے بھرے پڑے ہمیشہ. سال کے 12 ماہ، ماہ کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ، وہ فرشتے ہر ہمیشہ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہتے ہیں. اور جب اللہ کا حکم آئے گا 7 آسمان کے فرشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اللہ پوچھے گا ملک الموت کون زندہ ہے؟ میرے رب، میرے اللہ تو زندہ. ہم 4 فرشتے زندہ. اللہ ہم 5 کے سوا زمیں و زمان، مکی و مکان، کوئی مائی کا لال زندہ نہیں، سب کے سب موت کے گھاٹ سو گئے. اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہوگا، ہر جاندار کو موت کے گھاٹ اترنا ہوگا. فرشتے میرا حکم ہے جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، جو برگزیدہ فرشتے ہیں، نکال لیں ان کی بھی روح. اللہ اکبر. جبرائیل کی روح نکالی جائے گی، میکائیل کی روح نکالی جائے گی، اسرافیل جن کے سور پھونکنے سے زمین میں بھونچال زلزلے پیدا ہوئے تھے ان کی بھی روح قبض کی جائے گی. میرے اللہ کا سوال ہوگا کون زندہ؟ اللہ تو زندہ، میں زندہ، تیرے میرے سوا کوئی زندہ نہیں. اللہ کہے گا میرا قانون ہے موت کا مزہ میرے علاوہ ہر ایک کو چکنا ہے. اس کے بعد اللہ اپنے حکم سے ملک الموت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا. ساری دنیا موت کے آغوش میں سو گئی ہے.
कुल्लु मन अलैहा फान का फार्मूला, अल्लाह का कानून तय हो चुका है। सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, पीर, पैगंबर, फरिश्ते, बड़े से बड़े जानदार और जानवर सब मौत के घाट से हो गए। बारीक से बारीक तिनके के उतना चुमटी कोई जरासीम भी जिंदा नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सिवा जो हय्युल क़य्यूम है, जो आका है, जो अल्लाहु अकबर है, सबसे बड़ा है, वो जिंदा है। अल्लाह ताला उस वक्त सवाल पे सवाल करेगा, ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो अकड़ने वाले, कहाँ है वो तकब्बुर करने वाले, कहाँ है वो अपने आप को अल्लाह बोलने वाले। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसके बादशाहत है, बताओ आज किसकी बादशाहत है, कौन अल्लाह है, किसका पावर है। सवाल पे सवाल मेरा अल्लाह करेगा। जवाब देने के लिए ना कोई पीर बचा है, ना कोई बाबा बचा है, ना कोई गौस बचा है, ना कोई दाता बचा है। जो सारे दाताओं का सबसे बड़ा दाता, सारे मुश्किलों का मुश्किल कुशा, सारे आखाओं का सबसे बड़ा आखा, सारी दुनिया का अकेला पालनहार वो परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह जल्लो जलालहू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, 90 नामों की सिफात का अकेला मालिक वो अल्लाह हय्युल क़य्यूम, जिंदा, हमेशा से जिंदा, हमेशा से बाकी रहने वाला, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर। वो अल्लाह खुद अपनी तारीफ करते हुए कहता है, पहले से वही था, आखिर तक वही रहेगा, जाहिर भी वो है, बातिन भी वो है, उसकी बराबरी करने वाला ना कोई है, ना उसके जैसा कोई है। वो सुनने वाला, देखने वाला है। 40 साल तक दुनिया मुर्दा सोई पड़ी रहेगी। अल्लाह सवालों पे सवाल करेगा, जवाब देने वाला कोई जिंदा नहीं बचेगा। खुद अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराते मुस्कुराते अपने सवालों का जवाब देगा। लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाहत, कौन आज परवरदिगार आलम, कौन आज रब की रब्बानियत, कौन आज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की हुकूमत। कोई है अल्लाह के सिवा, कोई है, कोई नहीं। खुद अल्लाह जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज एक जबरदस्त अल्लाह की हुकूमत है, आज एक जबरदस्त परवरदिगार का कानून है, आज एक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की सल्तनत है। फिर क्या करेगा अल्लाह तबारक व तआला, वस्समावातु मतवियातुम वल अर्ज़ु क़बज़तु जमीआ, 7 आसमानों का एक बाल बना लेगा, 7 जमीनों का एक बाल बना लेगा, जन्नत का एक बाल, जहन्नम को एक बाल। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी उंगलियों पे, जन्नत को एक उंगली पे, जहन्नम को एक उंगली पे, आसमानों को एक उंगली पे, जमीनों को एक उंगली पे, पहाड़ों समंदरों को एक उंगली पे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इन उंगलियों पे जमीन और आसमान, जन्नत और जहन्नम, पहाड़ और समंदर, अल्लाह उंगलियों पे नचा नचा के सवाल करेगा, किसकी बादशाहत है, किसकी हुकूमत है, कौन इन तमाम मखलूक का खालिक है। बताओ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल जन्नत और जहन्नम को, जमीन और आसमानों को उछाल उछाल कर सवाल करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह ताला इसी कुरान मजीद में कहता है, इसी कुरान में अल्लाह चैलेंज करके कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वला यज्तमिऊ लहू। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ना, जिनको तुम अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा समझते हो ना, अल्लाह कहता है तुम्हारा दुनिया का एक मुश्किल कुशा बाबा क्या, पूरी दुनिया के माबूदाने बातिला भी मिल जाए, जिनको तुम अल्लाह के माँ सिवा औलादे सवाल करते हो, अरे बाबा हम ना औलाद दे दे, हम ना बेटा दे दे, हम ना नौकरी दे दे। मेरा अल्लाह चैलेंज करके बोल रहा, सूरह हज 73 नंबर आयत, मेरा अल्लाह चैलेंज करके बोल रहा, ऐसा एक बाबा क्या, ऐसा एक माबूदाने बातिल क्या, पूरी दुनिया के माबूदाने बातिला मिलकर औलाद देना तो दूर की बात, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। एक मक्खी, कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत। अल्लाह एक हकीर मखलूक के बारे में चैलेंज करके बोल रहा, औलादान देना तो दूर की बात, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। जिन लोगों को तुम अल्लाह के माँ सिवा पुकारते हो, जिन लोगों को तुमने अल्लाह के माँ सिवा अपना रब बना लिया है, अल्लाह के बराबरी तो करना तो दूर की बात, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते ये लोग। और मक्खी इनकी कोई चीज लेकर उड़ जाए, उसे छीनने की ताकत नहीं इनके अंदर। इन्हों भी कमजोर, मांगने वाले भी कमजोर। अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर तुम ऐसे लोगों के पीछे पड़े हो जिनको तुमने अपने हाथों से बनाया, जिनको तुमने अपने हाथों से तराशा,
جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ کیسا قانون ہے کہ معبود کو انسان خالق، ایک خالق کو مخلوق بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہی میرا خالق ہے، یہی میرا معبود ہے. اسے ایک مخلوق بنا رہا ہے، ایک انسان اسے اپنے ہاتھوں سے بنا رہا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کون زندہ؟ اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں. آج کس کے بعد شاہد؟ اس کے بعد 40 سال دنیا مردہ سوئر پڑی رہے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا اسرافیل تم دوبارہ سور میں پھونک مارو. دوسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے. پہلے سور پھونکے وقت کافروں پر جو قیامت کا زلزلہ آیا تھا، یہودیوں نصرانیوں کافروں پر، وہ لوگ موت کے گھاٹ سو گئے تھے. جب دوسری بار اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، آدم سے لے کر قیامت تک کے پورے انسانوں کو خبروں سے اللہ اٹھا دے گا. قیامت شروع ہو جائے گی، حساب کتاب لینا ہے سب کا. آدم سے لے کر قیامت تک، انسانوں سے لے کر جناتوں تک، تمام اول سے لے کر اخیر تک کے علیین سے نیک روحوں کو، سجین سے بری روحوں کو، نیک اور بری روحوں کو لے کر خبروں کے ان کے جسموں سے جوڑ دیا جائے گا. اللہ کہتا ہے سورہ کویرات میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، آج کے دن جسموں کے ساتھ ان کے روحوں کو جوڑ دیا جائے گا، خبر پھاڑ دی جائے گی، مردے کو کھڑا کیا جائے گا. ننگے مادرزاد ہوں گے، ہر کوئی میدان محشر کی جانب بھاگنا شروع کرے گا. ننگے مادرزاد، بغیر ختنے والے، بغیر کپڑے والے بھاگیں گے سب. ہر کسی کو ایک فکر رہے گی، میں جہنم سے بچ کو جنت میں گیا تو بس، یہی فکر رہے گی. وہ قیامت کا زلزلہ ہو. میرے دین، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر. اور اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورہ حج آیت نمبر 2. اللہ کہتا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی یہ تمام چیزوں کو ظاہر کرے گا، اللہ کہتا ہے دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچے کو بھلا دیں گی، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے. ایسا لگے گا لوگوں کو نشہ طاری ہو گیا ہے، لوگوں کے اوپر غنود کی طاری ہے، بے ہوش کی طاری ہے. اللہ کی قسم اس دن لوگوں پر کوئی بے ہوشی طاری نہیں رہے گی. یہ اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا، جو لوگ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے. یہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اٹھ کر کھڑا ہو. آدم کہیں گے لبیک یا ربی، اللہ میں حاضر ہوں اللہ. اللہ کہے گا آدم تیری نسل میں، تیری ذریت میں جنتیوں کو الگ کر، جہنمیوں کو الگ کر. اللہ جنتیوں کو کتنے نکالوں، جہنمیوں کو کتنے نکالوں؟ اللہ کہیں گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالوں گا، 1 جنت میں ڈالوں گا. جب اللہ عز و جل کی آواز گونجے گی میدان محشر میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں بچے مارے حیبت کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے سینے سے لخت جگر کو نکال کر پھینک دیں گی، ہوش اڑ جائیں گے لوگوں کے. جب اللہ اعلان کرے گا 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالوں گا، 1 کو جنت میں ڈالوں گا، کیا ہوگا اس وقت؟ صحابہ کی تو چیخیں نکل گئی ہے حدیث سن کے، رونا شروع کر دیا صحابہ. اے اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں 999 یاجوج و ماجوج میں سے ڈالے گا، 1 کو تم میں سے نیک کو کسی کو جنت میں ڈالے گا. انشاءاللہ وہ تفصیل سے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کسی تاخرات میں بیان کروں گا. لیکن میرے دین اور اسلامی بھائیوں، وہ قیامت کے زلزلے کی کیفیت اللہ سورہ حج میں بیان کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تخلیق کے بارے میں ذکر کرتا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی اس میں ذکر کرتا، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام. یہ تمام چیزیں اس کے اندر ذکر ہیں. وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں. انسان کے تخلیقی مرحلے کے بارے میں بھی ہے جو آگے تفسیر میں آئیں گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اے الہ العالمین ہم تمام کو دین اسلام پر قائم اور دائم عطا فرما. موت آنے سے پہلے
اپنے نیک اعمال تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قیامت کے زلزلے سے پہلے، قیامت کے کبیرہ علامتوں سے پہلے اے اللہ ہم کو نیک بننے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے، نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے حرص، دنیا کے مال، دنیا کی ہوس سے بچا کر آخرت کی تمنا، آخرت کا سوال، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ریاکاری سے ہم بچا لے، جو بدعات و خرافات میں ہمارے رشتہ دار، اڑوس پڑوس، جماعت کے، گاؤں کے لوگ پڑے ہیں، اللہ صراط مستقیم کی توحید کی نیک ہدایت ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔